مجھے ایک بات بتائیں، ٹوٹل ان کے لاسز پچھلے 3 سال میں خاری ایگریکلچر میں 5.5 کھرب روپے. آپ بتائیں، آپ اگر احتجاج نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی چمیاں لیں گے. کل جو بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، اس دوران جو اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور نعرے بازی بھی ہوتی رہی، آپ کو دراصل اختلاف ہے کیا بجٹ سے، یا پہلے ہی ایک پری میڈیٹیٹڈ مائنڈ کے ساتھ آپ آئے تھے کہ جو بھی یہاں پر اناؤنس کیا جائے گا اس کو اپوز ہی کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، اس طرح ہے کہ جب آپ اکنامک سروے رپورٹ پڑھتے ہیں اور آپ اس کو کمپیریزن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہے، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ملک، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا زمانہ تھا تو ملک تباہ ہو رہا تھا اور آج ان لوگوں نے بچا لیا ہے، آج یہ تقریباً اس وقت 35%، آج 50% لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے ملک کو بچا لیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی پاور جو ہوتی ہے نا، پرچیزنگ پاور جو ہے نا، وہ 58% گر گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جس کی تنخواہ ₹1,00,000 ہے، آج اس کی ویلیو تقریباً 42,000 کے قریب رہ گئی ہے. جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جب ان امپلائمنٹ 22% دیکھتے ہیں، جب یوتھ کی ان امپلائمنٹ 30% دیکھتے ہیں، جب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بتا رہے کہ لارج سکیل انڈسٹری تقریباً ہے وہ نیگیٹو میں جا رہی ہے، لیکن سمال سکیل جو انڈسٹری ہے وہ آپ کی 8.0 ہو رہی ہے. حالانکہ ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ سمال سکیل انڈسٹری میں بعض چیزیں آپ فنش پروڈکٹ میں بیچ رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹ، لیکن زیادہ تر یہ انڈسٹریز آگے پرووائڈ کر رہی ہوتی لاسٹ کے، تو وہ ڈسپیرٹی ہے. اور یہ سارے لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا مین ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ آپ کا نیگیٹو میں جا رہا ہے، لیکن آپ وہ چیز جس کو آپ سمپل ایک پروجیکشن کرتے جو لائف سٹاک ہے اور اس کی بیسس پہ اپنے فگرز کو فج کرنے کی کوشش کرتے، مجھے ایک بات بتائے، وہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو احتجاج نہیں کرے گا؟ ہمیں چھوڑ دے، باہر سارے لوگ سڑک پہ احتجاج کر رہے تھے، اس کے علاوہ کیا کرے؟ شاباشی دے ان کو. مجھے ایک بات بتائے، آپ لوگ کوئی بھی بندہ ہو اس قسم کے بجٹ پہ آپ کیا کرے گا؟ سارا اچھا یہ یاد رکھے، یہ شروع میں ان لوگوں نے کوئی خیال میں کہا تھا کہ ہم لوگ 24 کھرب روپے کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کریں گے، اپنا ٹارگٹ دیا تھا. وہ تقریباً 14 کھرب پہ لے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ فارمرز کے اوپر ہے، فارمرز کے اوپر 4.2 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے فارمر کا. ہمارے ٹائم پہ ان کو 1.1 کھرب روپے کا اضافی پیسہ ملا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، ٹوٹل ان کے لاسز پچھلے 3 سال میں خاری ایگریکلچر میں 5.5 کھرب روپے. آپ بتائیں، آپ اگر احتجاج نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی چمیاں لیں گے؟ ہمایوں صاحب، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کرٹیک تو آپ کا اپنی جگہ، لیکن آپ بجٹ میں کس چیز کو اسپیسیفکلی اپوز کر رہے ہیں اور اس کے ان پلیس کیا ہونا چاہیے تھا؟ یو شوڈ ہیو ہیڈ یور شیڈو بجٹ ایز ویل. وہ کدھر تھا؟ دیکھیں وی شوڈ، میں ایگری کرتا ہوں ہمارا شیڈو بجٹ ہونا چاہیے تھا. اگر ہمارے پاس گورنمنٹ ہمیں پراپر وہ دیتی، ہمیں کہتی کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. ان لوگوں نے کبھی ہمارے ساتھ بات نہیں کی. اور ان کی وجہ سے نہیں بنایا شیڈو بجٹ آپ نے؟ کہ بھئی یہ دیکھو، نہیں دیکھیں سن لینا، جب میرے پاس فگرز نہیں ہوں گے پراپر، میں کیسے بجٹ بنا سکتا ہوں؟ آپ مجھے بات بتائیں نا، جب میرے پاس فگرز نہیں ہوں گے، جب یہ لوگ یہ خود فج کر کے کر رہے ہیں فگرز، یہ خود ساری چیزیں فج کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو کیا مطلب ہے یہ فگرز دکھائیں گے؟ ٹھیک ہے، میں جواب لے لوں. رانا صاحب، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ چھپ چھپا کر سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں تو بجٹری فگرز کا آئیڈیا نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ جو اپوزیشن پی ٹی آئی کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ اخراجات کافی لمبے ہیں آپ کے. آج اورنگزیب صاحب سے بھی سوال ہوا کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کہا جتنا کر سکتے تھے اتنا کر لیا. تو کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور اکنامک جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ آئیڈیل نہیں ہے، اور کوئی ریلیف جو کہا جا رہا تھا اس میگنیچیوڈ کی ریلیف اس میں دکھائی نہیں دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں،
یہ جو بجٹ ہے obviously ہم جو ہے وہ پاکستان کوئی بہت اچھی اکنامک سچویشن میں تو نہیں ہے. ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں. 2 درجن سے زائد IMF پروگرام پاکستان میں کیے گئے اور نامکمل رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ پروگرام بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کریں. تو یہ جو بجٹ ہے اس کی جو بنیادی اگر کوئی اس کے جز ہیں تو ایک تو ٹیرف لبرلائزیشن کی پالیسی ہے جس کا امپیکٹ 200 ارب روپے کا اور 7,000 ٹیرف لائنز کے اوپر آئے گا, جس کا نیٹ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایکسپورٹ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ اس کو بنانے میں جو ہے اس طرف بڑھنے میں آسانی ہوگی اور ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں گے. اور اس کا ایک جو عام آدمی کو جو اس کا فرق پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ جب کسٹم ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز کم ہوں گی تو جو مینوفیکچرنگ ہے اس کی جب انپٹس کم ہوں گی تو پھر ان کی جو فائنل پروڈکٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی. تو ہر آدمی اس سے مستفید ہوگا جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اور اس آئٹم کو خرید رہا ہے. نمبر 1. لیکن دوسری چیز, ہم نے پاکستان میں ہمیشہ یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ چیزیں بڑھتی ہیں, ٹیکس ریٹ ہے بڑھتا ہے, ٹیکس سلیبز ہیں وہ ٹائٹن ہوتی ہیں. تو اس دفعہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ریلیف دیں اور ہم نے دی ہے ریلیف. سیلری کلاس کو ریلیف دی ہے, کارپوریٹ ٹیکسز میں ریلیف دی ہے, بہت منیمل ہے وہ. اس کے سیلری کلاس کی جو بات کر رہے ہیں دیکھیں منیمل تو نہیں ہے, اس کا امپیکٹ بھی 60-70 ارب کا آئے گا اور وہ بجائے کہ اس کو بڑھایا جاتا ہم نے کم کیا ہے. تو یہ اس چیز کو دیکھیں ایک ڈائریکشن سیٹ کی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور obviously یہاں بھی تک کا بھی جو سفر ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا. جتنی باتیں ہمایوں صاحب کر رہے ہیں وہ سارے سمٹمز ہیں کہ غربت بڑھ گئی ہے, چیزیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہی. اور وہ ڈیزیز کیا ہے, ڈیزیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ آپ ایک امپورٹ لیڈ اکانومی ہے, آپ ایک کنزمپشن بیسڈ اکانومی ہے, اور جب بھی آپ نے گروتھ دکھائی ہے تو وہ مصنوعی ہے یا وہ عارضی رہی ہے, اور آپ ایک بوم بس کے سائیکل میں رہے ہیں 76 سالوں میں. تو یہ ڈیزیز ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ لے کے آنی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس طرف لے کے جائے گا. رانا صاحب یہ جو آپ نے گروتھ دکھانے کی بات کی ہے نا, اس کی جو آتھینٹسٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے. ندیم الحق صاحب کہہ رہے ہیں جو سابق ڈپٹی چیئرمین ہیں پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے, کہ یہ جو فگرز گورنمنٹ دکھا رہی ہے ان پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر. تو پی ٹی آئی بھی اسی بات پر احتجاج کر رہی ہے. پہلے 3 مہینوں کی اگر بات کریں موجودہ مالی سال کی, ریٹ آف گروتھ از 1.5%, بہت کم ہے. دیکھیں نمبر 1 فگرز بالکل ٹھیک ہونے چاہیے. نمبر 2 فگر فجنگ نہیں ہونی چاہیے. اب obviously اس کو اگر کوئی نمبرز کو دیکھ رہا ہے, ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ IMF بھی موجود ہے. ہمیں تو گورنمنٹ نے یہی فگرز دیے ہیں تو وی اسٹینڈ بائی اٹ, اور یہی فائنانس منسٹر کا بھی موقف ہے. لیکن اگر کوئی جو ہے ایسی ایویڈنس آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کو سارے کنڈیم کریں گے. لیکن بہرحال دیز آر دا نمبرز گیون بائی دا گورنمنٹ, اور جب تک کوئی ایسی کوئی ایویڈنس نہیں آتی کہ یہ فگرز جو ہیں یہ غلط ہیں تو میرے خیال سے وی ول گو بائی دیم, اور انشور کرنا چاہیے حکومت کو کہ فگرز ٹھیک ہو. نو ون ول سپورٹ, اگر آئی ول ناٹ سپورٹ, اگر یہ بعد میں فگرز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو کوئی اس کے ساتھ وہ نہیں کھڑا ہوگا, یہ کوئی اچھی کوئی روایت نہیں ہوگی. بہرحال دیز آر دا فگرز اینڈ وی اسٹینڈ بائی دیم, اور انہی کے ساتھ ہم جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کی آپ نے بات کی. دیکھیں اگر کوئی معیار ہے ایکسپینڈیچر کو تولنے کا تو وہ 2 ہیں. ایک تو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا پرائمری سرپلس ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے وہ 3.9% ہے, which is one of the lowest fiscal deficits جو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں, جو حالیہ پچھلے 10 سال کے آپ بجٹ نکال لیں. اور جو پرائمری سرپلس ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے, 2.4% ہے. تو وہ بھی, اور پرائمری سرپلس آپ کے جو دوست دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ سود کی پیمنٹ کو اگر آپ نکال دیں تو جو آپ کے اخراجات اور ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کا جو فرق ہے وہ سرپلس ہوتا ہے. تو وہاں ہم پازیٹیو دکھا رہے ہیں. تو میرے خیال سے جو صحیح. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.